بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ بطرز سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 23 ستمبر 2022 بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ سوال نمبر 1، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جزیہ کی وصولی کے حوالہ سے کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا اس کی مقدار صرف 4 درہم فی کا سالانہ تھی اور یہ صرف بالغ، تندرست اور قابل کار افراد سے وصول کیا جاتا تھا۔ بوڑھے، اپاہج، نادار، محتاج اور بچے اس سے بری تھے، بلکہ معذوروں، محتاجوں کو اسلامی بیت المال سے مدد دی جاتی تھی۔ عراق اور شام کی فتوحات کے دوران میں متعدد قبائل اور آبادیاں جزیہ کی بنیاد پر اسلامی رعایا بن گئے۔ ان سے جو معاہدے ہوئے ان میں اس قسم کی شقیں بھی رکھی گئیں کہ ان کی خانقاہیں اور گرجے منہدم نہیں کیے جائیں گے، اور نہ ان کا کوئی ایسا قلعہ گرایا جائے گا جس میں وہ ضرورت کے وقت دشمنوں کے مقابلے میں قلعہ بند ہوتے ہوں۔ ناقوس بجانے کی ممانعت نہ ہوگی اور نہ تہوار کے موقع پر صلیب نکالنے سے روکے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اہل حرا کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو معاہدہ صلح کیا تھا، اس میں دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی عہد کیا گیا تھا کہ ایسا بوڑھا آدمی جو کام سے معذور ہو جائے یا اس پر کوئی مرض یا مصیبت آن پڑے، یا جو پہلے مالدار ہو اور پھر ایسا غریب ہو جائے کہ اس کے ہم مذہب اسے خیرات دینے لگیں، تو اس کے سر سے جزیہ ساقط کر دیا جائے گا، یعنی ختم کر دیا جائے گا، اور جب تک وہ دارالہجرت اور دارالاسلام میں رہے گا، جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں رہے گا، اس کے اور اس کے اہل و عیال کے مصارف مسلمانوں کے بیت المال سے پورے کیے جائیں گے۔ البتہ اگر ایسے لوگ دارالہجرت اور دارالاسلام چھوڑ کر باہر چلے جائیں، دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، تو ان کے اہل و عیال کی کفالت مسلمانوں کے ذمہ نہیں ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق اہل حرا کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے معاہدہ میں درج تھا کہ محتاجوں، اپاہجوں اور تارک الدنیا راہبوں کو جزیہ معاف ہوگا۔ سوال نمبر 2، امام بغوی نے کتاب شرح سنہ میں جمع قرآن کی احادیث پر کیا حاشیہ تحریر فرمایا؟ جواب، فرمایا امام بغوی اپنی کتاب شرح سنہ میں جمع قرآن کی احادیث پر حاشیہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، اسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے من و عن بغیر کسی کمی بیشی کے مکمل جمع کر دیا تھا، اور صحابہ کرام کا قرآن مجید کو جمع کرنے کا سبب حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ پہلے قرآن مجید کھجور کی شاخوں، پتھر کی سلیٹوں، سلوں اور حفاظ قرآن کے سینوں میں بکھرا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کو خدشہ ہوا کہ حفاظ قرآن کی شہادت سے قرآن مجید کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ کام سب صحابہ کرام کے اتفاق سے ہوا، لہذا انہوں نے قرآن مجید کو بلا تقدیم و تاخیر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ٹھیک ٹھیک اسی طرح مرتب کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو قرآن مجید سناتے تھے اور انہیں بالکل اسی ترتیب سے قرآن سکھاتے تھے جس طرح یہ اب ہمارے سامنے مصاحف میں موجود ہے۔ یہ ترتیب جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آیت کے نزول پر بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورت فلاں آیت کے بعد لکھوائیے۔ سوال نمبر 3، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جمع قرآن کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
کہ جو بات اس وقت تک نہ ہوئی تھی وہ صرف یہ تھی کہ ایک جلد میں قرآن شریف جمع نہیں ہوا تھا۔ جب یہ 500 قرآن کا حافظ اس لڑائی یعنی جنگ یمامہ میں مارا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں جا کے کہا کہ ایک لڑائی میں 500 حافظ قرآن شہید ہوا ہے اور ابھی تو بہت سی لڑائیاں ہمارے سامنے ہیں، اگر اور حفاظ بھی شہید ہو گئے تو لوگوں کو قرآن کریم کے متعلق شبہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے قرآن کریم کو ایک جلد میں جمع کر دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اس بات سے انکار کیا، لیکن آخر آپ رضی اللہ عنہ کی بات مان لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے مقرر کیا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کریم لکھا کرتے تھے، اور کبار صحابہ رضوان اللہ علیہم ان کی مدد کے لیے مقرر کیے۔ گو ہزاروں صحابہ رضوان اللہ علیہم قرآن شریف کے حافظ تھے، لیکن قرآن شریف کے لکھتے وقت ہزاروں صحابہ کو جمع کرنا تو ناممکن تھا۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا کہ قرآن کریم کو تحریری نسخوں سے نقل کیا جائے اور ساتھ ہی یہ احتیاط کی جائے کہ کم سے کم 2 حافظ قرآن کے اور بھی اس کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ چنانچہ متفرق چمڑوں اور ہڈیوں پر جو قرآن شریف لکھا ہوا تھا وہ ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا اور قرآن شریف کے حافظوں نے اس کی تصدیق کی۔ اگر قرآن شریف کے متعلق کوئی شبہ ہو سکتا ہے تو محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس وقت کے درمیانی عرصہ کے متعلق ہو سکتا ہے، مگر کیا کوئی عقل مند یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ جو کتاب روزانہ پڑھی جاتی تھی اور جو کتاب ہر رمضان میں اونچی آواز سے پڑھ کر دوسرے مسلمانوں کو حفاظ سناتے تھے، اور جس ساری کی ساری کتاب کو ہزاروں آدمیوں نے شروع سے لے کر آخر تک حفظ کیا ہوا تھا، اور جو کتاب گو ایک جلد میں اکٹھی نہیں کی گئی تھی لیکن 20 صحابہ رضوان اللہ علیہم اس کو لکھا کرتے تھے اور ٹکڑوں کی صورت میں لکھی ہوئی وہ ساری کی ساری موجود تھی، اسے ایک جلد میں جمع کرنے میں کسی کو دقت محسوس ہو سکتی تھی؟ اور پھر کیا ایسے شخص کو دقت ہو سکتی تھی جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن کی کتابت پر مقرر تھا اور اس کا حافظ تھا، اور جبکہ قرآن روزانہ پڑھا جاتا تھا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس جلد میں کوئی غلطی ہو جاتی اور باقی حافظ اس کو پکڑ نہ لیتے؟ اگر اس قسم کی شہادت پر شبہ کیا جائے تو پھر تو دنیا میں کوئی دلیل باقی نہیں رہتی۔ حق یہ ہے کہ دنیا کی کوئی تحریر ایسے تواتر سے دنیا میں قائم نہیں جس تواتر سے قرآن شریف قائم ہے۔ سوال نمبر 4، اعتراض۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن پورا نہ لکھا گیا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے کیا جواب بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یقیناً سارا قرآن لکھا گیا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نہیں لکھا گیا یہ غلط ہے، لکھا گیا تھا، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب کوئی حصہ نازل ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والوں کو بلاتے اور فرماتے اسے فلاں جگہ داخل کرو۔ جب یہ تاریخی ثبوت موجود ہے تو پھر یہ کہنا کہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پورا نہ لکھا گیا تھا بے وقوفی ہے۔ رہا یہ سوال کہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کیوں لکھا گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن اس طرح ایک جلد میں نہ تھا جس طرح اب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن محفوظ نہیں، اس لیے انہوں نے اس بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ انی ارا ان تعمروا جمع القرآن،
میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا حکم دیں، یہ نہیں کہا کہ آپ اس کی کتابت کرا لیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زید رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ قرآن جمع کرو، چنانچہ فرمایا اجمع، اسے ایک جگہ جمع کر دو، یہ نہیں کہا کہ اسے لکھ لو۔ غرض الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اس وقت قرآن کے اوراق کو ایک جلد میں اکٹھا کرنے کا سوال تھا، لکھنے کا سوال نہ تھا۔ سوال نمبر 5، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جمع قرآن کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن بلا شبہ وہی مطلوع ہے اور پورے کا پورا یہاں تک کہ نقطے اور حروف بھی قطعی متواتر ہیں، اور اللہ نے اسے کمال اہتمام کے ساتھ فرشتوں کی حفاظت میں نازل فرمایا ہے۔ پھر اس کے بارے میں تمام قسم کے اہتمام کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک آیت جیسے وہ قرآن نازل ہوتا رہا لکھنے پر مداومت فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے اسے مکمل طور پر جمع فرمایا اور بنفس نفیس آیات کو ترتیب دیا اور انہیں جمع کیا، اور نماز میں اور نماز سے باہر اس کی تلاوت پر مداومت فرمائی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رحلت فرما گئے اور اپنے رفیق اعلیٰ اور محبوب رب العالمین سے جا ملے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تمام صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ترتیب کے مطابق جمع کرنے کا اہتمام فرمایا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اللہ نے خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو توفیق عطا فرمائی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے لغت قریش کے مطابق قرآن کو ایک قرات پر جمع کیا اور اسے تمام ملکوں میں پھیلا دیا۔ سوال نمبر 6، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے صحیفہ صدیقی کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ذریعہ جس قرآن کریم کو ایک جلد میں مرتب کروایا اس کو صحیفہ صدیقی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آپ رضی اللہ عنہ کی وفات تک رہا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کو نہ دیا جائے، البتہ جس کو نقل کرنا یا اپنا نسخہ صحیح کرنا ہو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے عاریۃً لے کر چند نسخے نقل کروائے، اور وہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو واپس لوٹا دیا۔ جب مروان مدینہ کا حاکم ہوا تو اس نے اس نسخہ کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے لینا چاہا، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے انکار کر دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد مروان نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر اسے ضائع کر دیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کو پہلے محفوظ کروا چکے تھے۔ سوال نمبر 7، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اولیات ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جو کام سر انجام دیے یا جو کارنامے سب سے پہلے ان کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں انہیں اولیات ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام دیا گیا ہے۔ مختلف باتیں ہیں جو ان کے کام تھے جو سب سے پہلے انہوں نے انجام دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے، دوسرے یہ کہ مکہ میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے سامنے سب سے پہلے مسجد بنائی، پھر تیسرا یہ کہ مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں سب سے پہلے قریش مکہ سے قتال کیا،
چوتھا یہ کہ سب سے پہلے متعدد غلاموں اور باندیوں کو جو اسلام لانے کی پاداش میں ظلم و ستم کا شکار تھے خرید کر آزاد کیا۔ پانچواں یہ کہ سب سے پہلے قرآن کریم کو ایک جلد میں جمع کیا۔ چھٹا یہ کہ سب سے پہلے انہوں نے قرآن کا نام مصحف رکھا۔ ساتواں یہ کہ سب سے پہلے خلیفہ راشد قرار پائے۔ آٹھواں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلے امیر الحج مقرر ہوئے۔ نواں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلے نماز میں مسلمانوں کی امامت کی۔ دسواں یہ کہ اسلام میں سب سے پہلے بیت المال قائم کیا۔ گیارہواں کہ اسلام میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں جن کا مسلمانوں نے وظیفہ مقرر کیا۔ بارہواں یہ کہ سب سے پہلے خلیفہ جنہوں نے اپنا جانشین نامزد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے نامزد فرمایا تھا۔ 13واں یہ کہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جن کی بیعت خلافت کے وقت ان کے والد حضرت ابو قحافہ زندہ تھے۔ 14واں یہ کہ وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہیں اسلام میں کوئی لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ 15واں یہ کہ سب سے پہلے شخص جن کی 4 پشتوں کو شرف صحابیت حاصل ہے، ان کے والد صحابی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود صحابی، ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے پوتے حضرت محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ سب صحابہ تھے۔ سوال نمبر 8، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت کے حوالہ سے کیا واقعہ بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تیز تیز بول رہی تھیں کہ اوپر سے ان کے ابا یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ یہ حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ تم خدا کے رسول کے آگے اس طرح بولتی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہی باپ بیٹی کے درمیان حائل ہو گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی متوقع سزا سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بچا لیا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ازراہ مذاق فرمایا، دیکھا آج ہم نے تمہیں تمہارے ابا سے کیسے بچایا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوبارہ تشریف لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ دیکھو تم نے اپنی لڑائی میں تو مجھے شریک کیا تھا، اب خوشی میں بھی شریک کر لو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے شریک کیا۔ آواز شعیب خالد۔